الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سید العالمین خاتم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جامع مسجد قاری صاحب میں ختم نبوت کورس کی 13ویں نشست مبارک کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا اس کی ہر گھڑی ہماری رحمت بری بنائے، ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے. تاج ختم نبوت کے تاج کا نور، تاج والے کا نور سب امت مصطفیٰ کو نصیب فرمائے، نسلوں میں بھی یہ نور جاری و ساری فرمائے. ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گھڑی ہر لمحے بالعموم حضور کی ہر عزت بالخصوص شان ختم نبوت میں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ جس دور سے گزر رہی ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسندوں پہ بندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر بندر میں سمجھتا ہوں توہین ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسی مخلوق آ گئی ہے کہ جو خنزیر سے بھی بدتر ہیں، اور وہ اللہ عز و جل کی بھی بے ادبیاں کر رہی ہیں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کر رہی ہیں، من مانی تفسیر کر رہی ہیں. جاہل ہیں یا قادیانی ہیں یا اس کے صولتکار ہیں. وہی بولی بلکہ اس سے بھی آگے بولی، نعوذ باللہ من، اس سے بھی آگے. یعنی اس ٹائم علماء پہ کتنی ذمہ داری، علماء لگے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، دکھ بھی ہو رہا ہے دن و رات. یہ امت کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں. اور وطن عزیز ہے، اور اس وطن میں ہو رہا ہے جو اسلام کے نام پہ ہے. سارے مسلمان ہیں، اور کیسے مسلمان کہ ان کے آقا کی عزت بھی عملی ہو رہی ہیں تو خاموش ہیں. اپنی ذات پہ ہو تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، بندے مروا دیتے ہیں، جیلیں بند کر دیتے ہیں، جتنی طاقت ہو وہ استعمال کرتے ہیں. اگر ہاتھ پڑتا ہے حکومت میں تو وہ کر لیتے ہیں، نہیں تو گن پوائنٹ پہ کچھ تو ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں بھی عملی ہو رہی ہیں، حضور کی ممتاز شان ختم نبوت بھی عملی ہو رہی ہیں. اور قرآن بدلا جا رہا ہے، لفظ تو بدل نہیں سکتے کیونکہ یہ تو دلیل ہے ختم نبوت کی کہ قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلتا، کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے آقا بھی رہیں گے، رسالت بھی حضور کی، نبوت بھی حضور کی، ختم نبوت بھی حضور کی. حضور آخری تاج حضور کے سر پہ ہے، حضور ہی رہیں گے،
امت بھی رہے گی، قرآن بھی رہے گا۔ اللہ نے ذمہ کرم پہ لے لیا، نہ دوسرا نبی بھیجنا ہے، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ آمنہ کے لال بس آخری ہے، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے اس کتاب مبین کی، اس نسخہ حکیمیہ کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اور اس کا ایک حرف بھی کوئی نہیں بدل سکے گا، کیونکہ میرے محبوب کی عزت بڑی ہے، اور عزت تاج ختم نبوت ہے۔ یہ بدل گیا تو ختم نبوت بھی گئی، لہذا نہ قرآن بدل سکتا ہے، نہ ختم نبوت پہ کوئی آنچ آ سکتی ہے۔ لیکن یہ حالات جو بن گئی ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ اور پھر ایک ہوتا نا بند کوٹھی میں بیٹھ کے بکواس کرتا، چلو ایک گاؤں میں بات پہنچتی، ایک محلے میں پہنچتی، یہ نیٹ پہ بونگتے ہیں، اور ہمارے لوگ نیٹ پہ سیٹ ہیں، موبائل پہ سیٹ ہیں۔ تھوڑے ہوں گے جن کے پاس موبائل نہ ہو، راتوں کو بھی موبائل، دن کو بھی موبائل، یہ نہیں دیکھتے وہ بولنے والا خنزیر ہے، خنزیر سے بدتر ہے، کوئی دنیا کا بدترین کتا ہے جو خنزیر سے بھی بدتر کتا ہو وہ ہے، ان کے پاس معیار ہی کوئی نہیں، وہ کفر بکتا ہے، یہ سبحان اللہ کیا کہ کافر ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ وقت تو نہیں آ گیا جس کے متعلق میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے، مختصر اس میں یہی ہے کہ رات کو مسلمان ہوگا، دن کو کافر ہوگا، اور دن کو کافر ہوگا تو رات کو مسلمان ہوگا۔ کب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج دیکھو نیٹ پہ کیا ہو گیا، کیا حالات بن گئے۔ یا آپ کے سامنے مسرور جو مرزا قادیانی اس کا خلیفہ ہے، مسرور آپ کو پتہ ہے اس کا، یعنی مرزا مسرور، اس نے جو اہل سنت پوری سنیت پہ صحابہ سے لے کے بلکہ رسول اللہ پہ بھی، کہ حضور نے فرمایا نا حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو اس نے کہا جو یہ مان رہے ہیں یہ مشرک فی النبوہ ہیں، یعنی حضور کو بھی نعوذ باللہ مشرک کہا، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبوت مل چکی ہے، بعد میں نبی بن کے نہیں آئیں گے، یعنی نبوت انہیں ملے گی نہیں، وہ پہلے مل چکی ہے، اب جب آئیں گے تو مجھے مانیں گے اور میری شریعت پہ چلیں گے۔ تو یہ کہتا ہے یہ مشرک فی النبوہ ہے۔ بتاؤ کس کو اس نے بخشا؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اسے تخت پہ کھڑا کر کے لٹکا دیا جاتا، لیکن لٹکائے کون؟ جن کو خود لٹکایا جائے گا وہ کیسے لٹکا سکتے ہیں جن پہ خود یہ چیزیں ہیں کہ اگر نظام مصطفیٰ آ جائے یہ بندے خود جو ہے نا اندر ہو جائیں؟ کون لٹکائے گا ایسے ظالم کو؟ اس نے اس طرح کا لفظ بولا۔ اور میں نے پھر یہ کل جو کلمۃ الفصل تھی، یہ مرزا کے بیٹا ناصر ہے اس کا نام، کلمۃ الفصل یہ اس کی ہے، تو جب میں نے کل بتایا آپ کو تو اس نے کیا بکواس کیا تھا، کلمہ لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، نیا کلمہ بنائیں، کیوں ہمیں ضرورت ہی نہیں؟ اس لیے ضرورت نہیں کہ مرزا حضور کے مفہوم میں ہے، یعنی جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے مرزا ہی کا کلمہ پڑھا۔ کتنی بڑی داندلی اور فراڈ، دھوکہ، غدار کتنا بڑا ہے، لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ جذباتی باتیں ہیں، یہ جذباتی باتیں ہیں، اور حضور کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اس ظالم نے۔ کون مومنہ برداشت کرے گا اس کو؟ رتی بھی ایمان ہو نا، برداشت کرے گا اس کو؟ وہ تو کہے گا میرے سامنے آ جائے گردن اتار دوں اس ظالم کی، اس طرح بکواس کیا۔ یہ موجود ہے اس میں کلمۃ الفصل میں، اس نے کہا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں مرزا کانا مراد ہوتا۔ اب حضور اور مرزا ایک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بڑی، اس نے بھی دوسرا جو کل میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا، جو ایک اور الزام لگایا، لیکن میں نے کہا تھا جب خدا ایمان لیتا ہے تو قلب بھی چھین لیتا ہے، کہ اس نے بہکی باتیں کی، پوری امت پہ الزام لگائے، رسول اللہ پہ الزام لگائے، اور حقیقت میں اس نے اپنا اندر ظاہر کیا کہ دیکھو مرزا کے ماننے والے، اس جہنم کے کتے کے ماننے والے، اس کافر اور مرتد کے ماننے والے، دیکھو جو اندر ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جیسا پیو ہو ایسا ہی پتر ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک طرف کہا کہ یہ مشرک فی النبوہ ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مانتے ہیں، ہم تو ہر نبی کی نبوت مانتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کسی نبی کی نبوت کا انکار کرے اس وقت مرتد ہو جاتا۔ حضور کی نبوت مانے، اوروں کی بھی مانے، صرف آدم علیہ السلام، صرف موسیٰ کلیم اللہ، ایک لمحے کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے یا اللہ کے موسیٰ کلیم رسول نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے اس وقت کافی مرتد ہو جاتا۔
یہ تو ہمارا ایمان ہے. سارے نبیوں کی نبوت ہے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں جو اللہ نے ان کو نبوت دی اور اس کے تقاضے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، انہوں نے پہنچا دیا، بس ختم. پھر آگے نئی حکومت، نئے نبی، نئے رسول، پھر میرے آقا آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور حضور کی شریعت کا راج. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد عیسیٰ آئیں گے. نبی کوئی بن کے نہیں آ سکتا، عیسیٰ پہلے بن چکے اور ذمہ داری بھی پوری کر چکے. اب جب آئیں گے تو مجھے مانیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے اور میری غلامی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے. یہ تھا جسے اس نے مشرک فی نبوہ کہا. اب میں نے کہا نا، جب بندہ اندر ہو گندا تو پھر ایسا کرتا ہے دھندا. دیکھو ایک طرف کہتا ہے یہ سارے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ مشرک فی نبوہ ہیں، اس نے مرزوی کی نبوت مانی نا، کل آپ کے سامنے میں نے کیا. پھر اس کلمۃ الفصل میں اس کے بیٹے نے کہا مرزا محمد نعوذ باللہ مرزائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین. بے شمار بے شمار بے شمار. اب دیکھو کہتا ہے کہ انہیں مشرک فی نبوہ ہیں، اور دوسری طرف کہتا ہے بہک کی بولی دیکھو، لوگوں پہچانو ان غداروں کو، جو مصطفیٰ کے ہوتے ہیں ان کی زبان ایک ہوتی ہے. ایک طرف ہم پہ الزام لگاتا ہے حضور سے لے کے نیچے تک، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ سنی ہمیں سارے حضور کے غلام اوپر سے لے کے نیچے تک. یہ کہتے ہیں خاتم النبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. کلپ موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، کل تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے کلپ. کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ حضور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ کہتا ہے ہر سنی کا پیچھے ہر ایک کا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر نیچے تک کہ یعنی انہوں نے حضور نے آگے نبوت ختم کر دی. کیا کر دی؟ نعوذ باللہ من ذالک، نبوت ختم کر دی. اور دوسری طرف کہتا ہے سنی مشرک فی نبوہ ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مانی ہے. خاتم النبیین سے اگر یہی مطلب تھا جو تو بکواس کر رہا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کس نے مانا بعد میں؟ کہ نبی ہوں گے لیکن رہیں گے حضور کی غلامی میں. نبوت تو مان رہی ہیں تو بہکی گفتگو کر رہا ہے. ایک طرف کہتا ہے انہوں نے نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی مانی، یہ مشرک بن نبوہ ہیں. ایک طرف کہتا ہے انہوں نے نبوت کو ختم مانا کہ نبوت ہے ہی نہیں، حضور نے ختم کر دی، یعنی ساری نبیوں کی نبوت سلب ہو گئی، ان کی نبوت ختم ہو گئی. اور دوسری طرف کہتا ہے انہوں نے نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی مانی. دو زبانیں ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ بولو تو صحیح، کتنی ہوئیں؟ تم جو غلام جو رسول اللہ کا دشمن ہوتا ہے، یوں ہی رب ان کا منہ کھلواتا ہے، زمانے والوں کو بتاتا ہے جو کتوں کے ہوتے ہیں وہ ایسی بہکی بہکی بولیاں بولتی ہیں. ایک طرف الزام لگائے، دوسری طرف ایک اور الزام لگائے. اگر سارے یہ مانتے ہوتے نعوذ باللہ کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے تو کوئی مان ہی نہیں سکتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے مانی گئی؟ پتہ چلا ہر اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے آ کر مہر لگا دی ہے، سلسلہ نبوت حضور سے رک گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ کسی کو منصب نبوت نہیں مل سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پہلے مل چکا ہے، اب جب آئیں گے تو آمنہ کے لال کے غلام ہو کر رہیں گے. اب آپ اس کو سمجھے نا. اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، تو یہ ابھی تھوڑی سی آگے جا کے ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. آج ایک کلپ میری نظر سے گزرا، جب میں نے اس میں غور کیا تو مجھے لگا کہ یہ مرزا سے بھی بڑا لعنتی ہے. یا تو یہ قادیانی ہے، یہ وکیل ہے مظہر، ابھی آپ کے سامنے آتا ہے، یا تو قادیانی ہے. بولی جو ہے نا یہ تو اس سے بھی آگے ہے. جہالت، یا پھر ہے تو بالکل جاہل ہے، یا تو جہالت کی بنیاد پہ اتنا بکواس کیا، اور ایک کفر نے کتنے کفر کیا گیا، یا پھر قادیانی ہے. یا کون ہے؟ قادیانی. یہ آواز اٹھانی چاہیے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ان کو کتوں کو کیوں نہیں لگام دی جا رہی؟ ادھر تو کوئی تھوڑا سا ملک کا مسئلہ کرے تو وہ جیل کے اندر ہوتا ہے. جو رسول اللہ کی عزت پہ بولے، جو قرآن بولے، قرآن کے خلاف بولے، وہ سر عام پھر رہا ہے. اب بتاؤ پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ملک میں سکون کب آئے گا؟ حضور کی بے عزت، حضور کی گستاخیاں ہوں، قرآن بدلے جائیں، معنی بدلے جائیں، اور عام سر عام انہیں پوچھے کوئی نہ، تو تم کہو ہمیں سکون مل جائے گا؟
کیسے ملے گا؟ جب اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے محبوب کو ناراض کر دی، اتنی بڑی حضور کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں. اور اس ظالم کو سنو، آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ کہ یہ دنیا کا کتنا بڑا کتا ہے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے. آپ ذرا سنو، پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. تھوڑی سی آپ ذرا سنو تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. ہمیں تو دکھ ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ کون سے غدار ادھر آ گئے ہیں. بندہ بولا، اس نے کہا اس سے مراد رسول ہیں. پیچھے بندہ بول. یہ عثمان صاحب کی بات ہے. عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آگے بات کرتے ہیں. آپ رپیٹ کریں اپنی بات کو، یہ بات کرتے ہیں. عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ محمد مراد ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کچھ تبدیل کر دے، اس میں ترمیم کر دے تو وہ پھر غلط کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. رسول ہے، سفیر ہے، انویسٹر ہے اللہ کا. آج ہمیں موجود نہیں ہے قرآن، صرف حضور موجود نہیں ہے. قرآن تو پوری دنیا کے لیے، کیا ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی یہی قرآن ہے. جو بندہ اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے، جو بندہ قرآن کی طرف بلاتا ہے، وہ مراد ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محمد مراد تھے. اس کے بعد ابو بکر آ گئے، عمر فاروق آ گئے، اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے اور قیامت تک لوگ آتے رہیں گے. یعنی یہ نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین. کرنی ہے یا پی ڈی ایم کی کرنی ہے یا کس کی کرنی ہے، یہ مجھے فیصلہ کرنا ہے اور مجھے فیصلہ کرنا ہے. اب سنو اس ظالم نے کیا بکواس کیا. یہ مظہر اس کا نام ہے، اس کا نام مظہر غفور ہے، ایڈوکیٹ ہے. یہ صادقہ بات کی عوام کو گمراہ کر رہا ہے. مظہر قیوم، اور یہ ایڈوکیٹ وکیل ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول پہ گفتگو کر رہا ہے ظالم، اور کہہ رہا ہے قل، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرمائیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کا حکم مانو. اب بولو، بچے کو بتا کون ہے یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ وہ کہتا ہے صرف حضور نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. لعنتیا خبیثہ اور دنیا کے کتے، حضور نہیں تو پھر کون ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی جس نے رسالت کا انکار کیا اسی وقت کافر مرتد ہو گیا. ہم تو کہہ رہے ہیں جس نے موسیٰ کلیم اللہ کی رسالت کا انکار کیا تو اسی وقت کافر ہو گیا ایک لمحے کے لیے. یہ تو حضور کی رسالت کا منکر ہو گیا. یہ تو کہتا ہے اطیعوا اللہ و رسول، نیچے سے بندہ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ رسول سے مراد بندہ ہے، اس نے کہا رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ پیچھے نیچے سے بول رہا ہے اللہ نے حضور فرمایا قل، محبوب آپ فرماؤ. اس کا پس منظر بھی پیچھے منافقین ہے. جب ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حضور کو اللہ نے محبوب نے کہہ دو جو دعویٰ محبت تو کرتے ہیں لیکن تیری غلامی کا پٹا نہیں ڈالتے، تجھ سے محبت نہیں کرتے اور ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہم توحید پرست ہیں، ہم صحیح ہیں. میرے محبوب کہہ دو ان کو تم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن محبت میں پاس نہیں، تمہارے پلے تو ایمان ہی نہیں، یا وہ کمزور لوگ ہیں. میں کہہ دو ان کو محبوب ان کنتم تحبون اللہ، اگر محبت کا دعویٰ ہے تو پھر محبوب کی اتباع کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر محبوب کہو تیرے نقش قدم پہ چلیں، اور تیرے نقش قدم پہ چلیں گے یعنی تجھے مانیں گے، تیرا کلمہ پڑھیں گے، تیرے پیچھے چلیں گے. تو پھر ہوگا کیا؟ یہ تو دعوے تھے نا ان کے، جب تجھے مان کے تیرے پیچھے چلیں گے ہم انہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اس پہ منافق بول پڑا، اس پہ وہ بولا نعوذ باللہ. یعنی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب محمد خدا بن گئے، یہ مفہوم ہے کہ اب ان کی اتباع کریں ہم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے پھر قرآن نازل فرمایا ان ظالموں کو بتا دو میرے محبوب قل اطیعوا اللہ والرسول. یہ کیا فرق کرنا چاہتے ہیں کہ تیری اطاعت اور ہے تو میری اطاعت اور ہے؟ نہ، انہیں کہہ دو محبوب اطیعوا اللہ والرسول. اس میں ایک صیغہ استعمال کیا ہے، دو نہیں کیے.
اطیع اللہ والرسول، اللہ اور رسول، اطاعت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں. یہاں یوں نہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہاں یوں ہے اطیع اللہ والرسول. ایک مقام پہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اکرم کا حکم ماننا تحقیق اس نے اللہ کا حکم ماننا. سمجھ آنی ہے آپ کو؟ اطیع اللہ والرسول، اللہ اور رسول دو ذاتیں ہیں، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، لیکن اطاعت ایک ہے. فرمایا اللہ اور اس کا رسول دونوں کا حکم مانو. اور ظالموں فرق کر رہے ہو، اے منافقوں فرق کر رہے ہو، سن لو میرے محبوب کا حکم میرا حکم ہے. یہ حضور رسول. اب دیکھو اس نے کہا وہ تو نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. اب اس رسول سے مراد بندہ ہے، یعنی رسول کا معنی بدلا، جو مرزا نے بھی بدلا، اس نے بھی رسول کا معنی بدلا. اچھا انہیں بدل کے تو اپنے پہ لگایا، اس نے ظلم تو اس نے بھی بہت بڑا کیا. اس نے رسول کا معنی پیغمبر لیا، جیسے یہ بول رہا سفیر، کہہ رہا نا سفیر، کہ رسول کا معنی سفیر پہنچانے والا، پیغمبر، ایلچی، یہ کہہ رہا نا. اور یہ بندہ کہتا ہے قیامت تک اس کی تشریح ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہ بھی رسول، فاروق اعظم بھی رسول، اب سنتے جاؤ، شیر خدا بھی رسول، سید عثمان غنی بھی رسول. اب جو بھی حاکم جس نے بھی اللہ کی طرف سے پیغام دیا، جس سے بھی پیغام حضور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی اطاعت کرو، یہ اللہ کو حکم ہے، اللہ کو حکم ہے. جو یہ دائی ہے، کہتا ہر دائی جو ہے اس کی گفتگو سے معال اور انجام یہ ہے کہ ہر دائی رسول ہے، ہر دائی. حتیٰ کہ اگر عمران ہاں بھی یہ کرے تو وہ بھی رسول ہے، اگر نواز شریف بھی کرے تو وہ بھی رسول ہے، زرداری بھی کرے وہ بھی رسول ہے. کوئی اور بھی پارٹی کا یہ دعوت دینی شروع کر دے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا شروع کر دے، تو کہتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے گا، جو اللہ کی اطاعت کی طرف بلائے گا، ادھر ترجمانی بھی کرے گا، کہتا ہے وہ رسول ہے. اس پہ بتاؤ اطیع اللہ والرسول، رسول کا معنی بدلا، اور ایک رسول نے معنی بدل کے معنی کتنے معنی، یعنی یوں سمجھو اب تک ہزاروں کروڑوں کر لو، اربوں کر لو، جو غلامان مصطفیٰ چلے گئے اور وہ دعوت دیتے رہے، وہ سارے کے سارے رسول ہیں. کس معنی میں؟ ایلچی، سفیر، بندہ. اس آیت کو بدل کر آیت بھی بدلی، معنی بھی بدلا. اور جو حضور کے لیے تھا وہ رسول حضور ہیں، اور آپ کے بعد کوئی کہے میں رسول ہوں، معنی بھی کچھ اور لے، اس وقت کافر ہو جاتا ہے، اسی وقت کافر ہوگا. لیکن اس نے ہزاروں کروڑوں اربوں رسول مانے ہیں. اس ظالم کے پلے کتنے کفر آئے ہیں، کروڑوں. یعنی مرزا نے بھی اتنا بڑا کفر نہیں کیا، اگرچہ اس نے نبوت کا ختم نبوت پہ بھی، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کہا میں ہوں. باقی اس نے آگے نہیں کہا کہ تم بھی رسول ہو، تم بھی رسول ہو، تم بھی. آگے جو اس کی تعلیمات میں یہ نظر آتا ہے کہ معنی میں سارے بن جائیں، لیکن اس طرح واضح اس نے نہیں کہا. اس ظالم نے جو بھی حکم دینے والا ہے اس کی اطاعت لازم، اور وہ رسول بن گیا. اب جتنے بھی پیچھے بادشاہ گزرے وہ سارے رسول ہیں، جو اولیاء گزرے وہ سارے رسول ہیں، جو علماء گزرے وہ سارے رسول ہیں. بادشاہ بھی تو حکم دیتے رہے، بادشاہ کی بھی اطاعت تھی. اب اس کے نزدیک سارے، تو اب پھر کلمہ کس کا پڑھیں گے؟ کیا بولیں گے؟ لا الہ الا اللہ. آگے کیا کہیں گے؟ محمد تو وہ کہے گا رسول تو پیغمبر ہیں، تو حضور تو چلے گئے، حضور تو ہے ہی نہیں، حضور تو موجود ہی نہیں، تو لہذا بندہ. بتاؤ سارا دین اٹھا کہ نہیں اٹھا؟ اب ہزاروں آیتیں پڑھیں ہم، ہر آیت میں یہ محمد الرسول اللہ. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول. وہ کہتا کہ رسول ہے ہی نہیں، رسول اس نے تو نفی کر دی، اس نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ. ایک تھا حضور کی حیات کا مسئلہ. ہمارے ہاں حضور اپنی جسمانی دنیاوی زندگی کے ساتھ جیسے یہاں تھے، بلکہ اس سے بھی بہتر زندگی کے ساتھ گنبد خضرا میں محو آرام ہے. پہلے یہ مسئلہ جو اس کا منکر وہ گمراہ ہے، لیکن اس بدبخت نے حضور کی حیات تو حیات ہے،
یہ بدبخت حضور کی رسالت کا بھی منکر ہو گیا، اور جتنی بھی آیات حضور کی رسالت کی ہیں ان سب پہ منع بدلا جائے گا. وہ سارے ہر امتی جو دعوت دینے والا ہے ہر ایک پہ آئے گا، پھر چپے چپے پہ رسول ہوگا. کتنا کفر بکے اس نے، بتاؤ یہ کدھر مر گئے ہیں. یہ ہم نے ہماری بات ہے، اس پہ بھی نہیں بولنا تو کس پہ بولنا ہے آپ نے. اب قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اور حضور فرماتے ہیں اور رسول ہوں، وہ کہتے ہیں رسول تو ہے ہی نہیں، اس رسول